وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ذو الجلال کا پانی بسم اللہ اللہم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے
بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہیں۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثروت صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے بزرگوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، میں نے دعا کے لیے امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعودہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا۔ حضرت نے جواب میں تسلی کے کلمات لکھے اور یہ حدیث شریف لکھی، البرکۃ مع اکابرکم۔ خط میں یہ حدیث شریف لکھی، البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے۔ والدین کی خدمت کیا کریں، ان کی دعا لیا کریں۔ دعا کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، ادب کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا، اللہ اس کو سمندر کر دیں گے، اور اگر بہرحال روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہوگا اللہ اس کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثروت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ والوں کے عجیب جملے، اور فرمائے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے؟ لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں، بس ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، یہ غیر اختیاری ہے، معاف ہیں۔ مجھے مشکل شریف دینا، آپ بھی آگے بھائی، کتابیں بڑی یہ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ میں رکھ لیتا ہوں، بس میں اسے رکھ لیتا ہوں اپنا، پھر مجھے فکر رہے گی آپ کے رومال کو پہنچانے کی۔ کسی کوئی چیز لیں تو بھائی واپس کرنے کی فکر کیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے دارالعلوم کبیر والا کے شیخ الحدیث حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے حضرات میں سے تھے۔ میں آج سے کافی عرصہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ان دنوں میں میرے اوپر اسباق کا بڑا غلبہ تھا، پڑھنا پڑھانا بس تکرار اس میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت تشریف لائے، ظہر کی اذان کا وقت بھی قریب، اور میں اپنے
اسباب پڑھا رہا ہوں، اور ان کو اندازہ ہوا کہ اس کے پڑھنے کو اس کو پڑھانے کا زیادہ غلبہ ہے، تو پھر مجھے اپنے محبت سے کہنے لگے اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیا کرو، اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیا کرو۔ بھائی عارف، اصلاح کے تو ہم سب محتاج ہیں۔ ہم چٹائیوں پر خدمت کرنے والے ہم بھی محتاج ہیں۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی۔ رہنمائی ہے، اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا۔ ہمارا ظاہر بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھ کر بھی اللہ میاں خوش ہوں، اور ہمارے اندر کے اعمال کو دیکھ کر بھی اللہ میاں خوش ہوں۔ یاد رکھیں۔ تو حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے۔ اللہ غریق رحمہ فرمائے، اللہ غریق رحمہ فرمائے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، موت اپنے وقت پر۔ بھائی کہنے لگے علاج تو بیماری کا ہو سکتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں آتا۔ موت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ بس سے بات بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصلاحی تعلق میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت پہلے دارالعلوم کبیر والے میں پڑھاتے رہے، 10 سال وہاں پڑھایا، 10 سال۔ تو حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں دارالعلوم کبیر والا میں پڑھتے تھے، اور حضرت سے اصلاحی تعلق، اصلاح کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی اصلاح، تربیت کا معنی یہ ہے، تربیت اصلاح کے ہم سب محتاج ہیں۔ اصلاح کے تو ہم سب محتاج ہیں، اور یہ اصلاح کی جو فکر ہے نا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ بیماری کا احساس ہو جائے نا، بیماری کا احساس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ بیماری کا پتہ ہی نہ چلے، بیماری کا احساس نہ ہو تو علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھائی کے دوران اپنے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذوں سے قلم لیا، قلم شاید کچی پلسن تھی، یا قلم کوئی سستا زمانہ، اس وقت قیمت بھی تھوڑی ہے، بہت مشکل کوئی مجھے لگتا ہے، وہ شاید 10 پیسے کی ہوا کر یا 20 پیسے کی نا۔ بھائی فاروق، تعلیمی کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، علت، قلت اور ذلت۔ یاد رکھیں، تعلیمی کے زمانے میں 3 چیزیں، علت، قلت اور ذلت۔ یاد رکھیں، علت کا معنی بیماری، بیماری بھی پیش آ جاتی ہے۔ قلت،
اسباب کی کمی یاد رکھنا، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے۔ اللہ اپنی میں یہ طلباء کے جیب میں جو پیسے کم ہوتے ہیں کم، اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے یاد رکھنا۔ ہر وقت ان کی جیب بھری ہوئی ہو پھر تو یہ بازار میں ہوں گے، اگلا سیر کریں گے، اگلا بیٹھ کر پڑھیں نا، محنت کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا، ہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر چیز میں وراثت چل سکتی ہے، یاد رکھنا۔ باپ فوت ہو اس کی جائیداد پر اگر فوراً ورثہ قبضے میں چلی جائے گی، اپنا، لیکن علم میں وراثت نہیں ہے، اپنا جو محنت کرے گا پھل پائے گا، اپنا کرنی چاہیے خوب محنت۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے بیٹے ہی ہیں، اسکول کالج میں پڑھیں، وہاں بھی یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ اور کرتا رہتا ہوں، بار بار کرتا ہوں، کرتا رہوں گا اللہ۔ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، بس یاد رکھنا۔ ایسے ہی یاد رکھنا، علم دین ہے، علم دین یہ بھی آخرت کی تعلیم تب بنے گی جب اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی ہو، یاد رکھنا۔ حدیثی میں نہیں، کتنی واضح حدیثی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یعنی رویا، دھاڑے مار کر پھر یہ حدیثی بیان کی۔ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، اور ایک عالم قاری کو لایا جائے گا۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ تو آپ کے اندر کے خانوں کو جانتے ہیں، زبان پر کیا ہے اور دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ منافقین تھے نا، منافقین حضور کی مجلس میں اگر ہم زبان سے بظاہر کلمہ پڑھتے اور اندر کفر کے ستون کھڑے ہوئے لگے۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے۔ بھائی سلطان صاحب نیند آ رہی ہے، چلو بوڑھے آدمی ہیں، چلو سو بھی جائیں، خیر ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو اللہ تعالیٰ راج جلسے میں تھا، وہاں کچھ بچے سوئے ہوئے، میں نے کہا بھائی سونے دو ان کو یار، یہ سوتے سوتے جنتیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نیند ہے غیر اختیاری ہے، بس ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، ویسے سو جائیں چاہے، پھر وضو میں ذرا مسئلہ بن جاتا ہے بعض دفعہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے گاؤں میں نیند ہے غیر اختیاری ہے۔ ہمارے گاؤں میں حافظ صاحب تھے، بس بڑھاپا بھی تھا، نیند آ جاتی تھی ان کو، بلکہ سائیکل چلاتے چلاتے سو جاتے تھے۔ اور جب نیچے گرتے پھر پتہ چلتا میں سو گیا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی۔ چلو بس بھائی، یہ مذوب ہوتے ہیں، مذوب زیادہ ریاضت کی وجہ سے نا کچھ ان کی عقل میں ہلکا پن آ جاتا ہے، خفت آ جاتی ہے ان میں، پھر جو ان کے دل میں جو خیال آ جائے کہ لے آ جائے وہ اس طرف ہی چل پڑتے ہیں۔ بلوچستان میں ایک مذوب تھا، وہ صبح 9 بجے اذان دیتا، صبح 9 بجے اذان دیتا۔ اس سے کہتے ہی یہ کوئی 9 بجے اذان کا وقت، کوئی 9 بجے اذان کا وقت ہے،
وہ آگے سے کہتا ہے یہ جو صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا؟ ان کے لیے اذان دے لی ان کے اپنے انداز یہ صبح 9 بجے سو کر اٹھتے ہیں ان کے لیے اذان کون دے گا؟ میں ان کے لیے اذان دے رہا ہوں. اللہ اپنی مہربانی لگا لیا کرے. ہم کوئی اپنی تیاری ہے اٹھنے کے لیے نہیں اسباب ہے، یعنی کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا اب تو خری الارم وغیرہ ہے یہ لگا لیں. جب آنکھ کھل جائے پھر بغیر کروٹ بنے تیزی سے کھڑے ہو جائیں. بھائی نے اسباب اٹھنے کے تدبیر پوری اختیار کر لی، پھر بھی آنکھ نہ کھل سکے تو پھر چلو وہ معاف ہے. جب بھی آنکھ کھلے نماز پڑھنے ہیں، کوشش تو کرنی ہے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کی آگنا. لیکن کوئی آنکھ نہ کھل سکے یعنی الارم لگانے کے باوجود تدبیر کے باوجود یا رکھنا. گھر میں ہوں کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیے جا کرنا. اللہ اپنی مہربانی تو کسی کی نیند سخت ہو نا تو وہ یہ بھی کہہ دیا کریں اگر میں نہ اٹھوں تو تھوڑے پانی کے چھینٹے ہی میری آنکھوں پر مار دے. یہ بھی حدیث کی ثابت ہے. ہر کیسے چلو سردیاں ہوں ذرا خیال رکھیں تھوڑا سا، لیکن باہر کیسے کریں اس کی بھی. ہمارے بزرگ سے ہر مورد شام سب طلباء کو جگانے کے لیے لگے. بعض طلباء بڑی سخت نیند اور پھر بھی نہیں اٹھتے تھے، پھر ہر لوٹے میں پانی بھر کر لے جاتے ہیں. اور پھر جو سوئے ہوتے ان کے بستر میں پانی ڈالتے تھے، وہ نکلتے باہر. لیکن چلو یہ تو بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. لیکن ہلکے سے چھینٹے مارنے اس کی ہے وہ حدیث میں آتا ہے. میں کس طرف چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ہر مفتی القاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی شیخ ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کا ہی فیض ہے بڑوں کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ حضرت مولانا القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے جاگرا، اور بالکل مسجد نبوی شریف کے میں صف اول کے یعنی مسجد نبوی شریف کے نمازی تھے. وہ مواجہ شریف الحمد بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں وہاں نماز پڑھتے ہیں. ایک جملہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تقریباً کئی سال یعنی تقریباً 14-15 سال ان کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. ایک دفعہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی، حالانکہ بزرگ بڑھاپا کوئی 80 سال قریب ان کی عمر ہو گئی آگے، لیکن بڑوں کی شفقت اللہ اپنی مہربانی. کل میں جامع شفیع میں رکھ کر رہا تھا اپنے بزرگوں کی دعا لیا کرو. اپنے بزرگ حضرات والدین اپنے نیک اساتذہ جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کریں، ادب و احترام سے پیش آئیں، دعا لیں. چاہے سکول میں انگریزی پڑھانے والے استاد ہوں ان کا بھی ادب کریں الحمدللہ. اللہ اپنی میں جانتا ہوں سکول میں بھی ایسے اساتذہ جو تہجد کے پابند الحمدللہ ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے تعلیمی کے زمانے میں
میں نے حضرت سے قلم لیا. اب میں وہ قلم بھی یعنی بالکل کچی پرسن تھی. یہ بہرحال ایک یعنی سستا زمانہ کو 10 پیسے کا ہوگا 20 پیسے کا ہوگا اتنا ہی تقریباً ہوگا. بہرحال مدرسے کا جو سال ہے تعلیمی سال مکمل ہو گیا. ہر کو قلم بھی ہے واپس کرنا یاد نہیں رہا. ہر کو قلم واپس کرنا یاد نہیں رہا. تو ہر کو نے اصلاح کے سلسلے میں وہ خط لکھتے تھے. اپنی اصلاح کے کوئی اصلاحی بات پوچھنی ہو تو پھر یہ خط لکھ دیتے ہیں. بزرگوں کے اپنے مبارک انداز رہے. کوئی اپنی اصلاح کی بات پوچھنی ہو بعض خطوط کے ذریعے بھی اصلاح فرما دیتے ہیں. خط لکھیں ہر کو خط لکھا ہے. کوئی اصلاحی خط لکھا ہر نے اس کا جواب بھی دیا. لیکن ساتھ ہر نے لکھا کہ آپ نے میرا قلم لیا تھا واپس نہیں کیا. میرا قلم لیا تھا واپس نہیں کیا آپ نے. اور مفتی صاحب کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہے. کہ آج اگر یہ 10 پیسے کی چیز میں سستی کریں گے 20 پیسے کی چیز میں سستی کریں گے یا کرنا تو پھر کل نے پھر یہ پیڑ کا دروازہ کھل جائے گا. یہ بند ہی نہیں ہوگا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی میں نارم منڈی میں قرآن پاہفہ کرتا ہوں. مجھے کوئی بخار ہوا تو ایک ڈاکٹر سے گولی لی ہے. وہ میڈیکل سٹور سے گولی لی ہے. وہ چارنے کی تھی لیکن میرے پاس 20 پیسے تھے. میں نے ان کو 20 پیسے دے دیے. میں کہا 5 پیسے مجھے جب آ جائیں گے پھر آپ کو دے دوں گا واپس کر دوں گا. میرا حفظ مکمل ہو گیا. پھر آ گیا. اب وہ 5 پیسے اب بعد میں جب یہ دینی کتابیں پڑھیں اور ان میں حقوق کے بارے میں جو کسی کا حق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کسی کا ایک پائی بھی دبایا ہوگا تو کل نمازیں ان کے حوالے کرنی پڑیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے ایک دانک کے بقدر یہ درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. آج کل اس کی قیمت پہلے تو میں خیال کوئی 30-35 روپے تھی. اب شاید اور بڑھ گئی ہو. ایک دانک کے بقدر کسی کا حق دبایا ہوگا 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جس کا حق دبایا ہو گیا. احتیاط کرنی چاہیے. یہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کامل مسلمان وہ ہے آگے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے. مجھے بھائی فاروق ہیں میں چھوٹا سا آدمی لیکن بڑی فکر رہتی ہے معاملات. ان بچوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا جو کسی کا حق ہے ادا کرنے کی. تو 5 پیسے تھے مجھ پہ. پھر بعد میں بہت میں ہی پکڑ کر آ گیا. پھر ایک وہاں نارم منڈی کے ہمارے طالب علم تھے. پھر ان کو میں نے کہا کہ یار یہ 5 پیسے کے بجائے آپ 5 روپے لے جائیں اور وہ دکان تلاش کریں. تو وہ میں کہ ان کو یہ 5 روپے ادا کر دیں. اس کی جگہ پر حدیث میں آتا ہے نا احسنکم خیرکم احسنکم قضان. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی ادائیگی اچھی ہو جاتا ہے. اللہ ادائیگی اچھی ہے. کوئی چیز لیں ان کو اچھے طریقے سے واپس کر دیں آپ. لیکن بہرحال وہ پھر دکان ملی نہیں. وہ اسٹور ہی ختم ہو گیا وقت گزرنے کے سمے. تو پھر میں نے اپنے حضرت سے بھی معلوم کیا. پھر فرمانے لگے ایک چیز کسی تک نہ پہنچا سکیں کسی کا حق تو پھر ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر دیں. صدقہ کر دیں تاکہ چلو چیز نہ پہنچ سکے کم از کم ان کو ثواب تو پہنچ جائے الحمدللہ. ہاں پھر یہ بات ہے کوشش تو کرنی چاہیے عقل ہے ان کی چیز پہنچائی جائے. لیکن چیز نہ پہنچا سکیں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی ہے پھر ان کی طرف سے وہ چیز ہدیہ صدقہ خیرات کر دیں تاکہ چلو ان کو پھر ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ. تب فکر ہو جاتا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے جو کسی کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی. عرض کرتے رہتا ہوں بھائی فاروق صاحب تہجد پڑھنا آسان ہے
تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے اگنا، نیکی کرنا آسان، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے اگنا۔ بعض حق تلفیاں ہوتی ہیں، بڑا خطرہ ہوتا ہے ان میں کہیں جو کسی کا حق ہے دے دیا کریں، بہنوں کا حق بھی دیا کریں، غلط بات ہے۔ نیت پوری ہونی چاہیے۔ چلو کچھ بعض دفعہ کوئی چیز بیچنی پڑتی ہے، فروخت کرنی ہوتی ہے کچھ وقت، لیکن کو بہتر دل میں فکر ہو جائے کیا لے کر جائیں یار، ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے اللہ، یہاں کا ہمارا ایک سا امتحان سے گزرا اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بہنوں کا حق ادا کر دیا کریں۔ میں نے ایک جملہ خود سنا، کہتے ہیں یہ بہنوں کو ہم نے حق دے دیا، یہ ہمارے گھر کیا لینے آئیں گے، کیا لینے آئیں گے، کیا لینے آئیں گے۔ کتنی غلط بات ہے، بہنوں کا کھا کے تم نے بہنوں کو کھلایا، یہ تم نے کیا احسان کیا اللہ نے؟ احسان یہ ہے کہ ان کا ایک پائی ادا کریں اور پھر وہ گھر میں آئیں، اپنی جیب سے ان کی خدمت کریں، یہ احسان ہے اللہ اپنی مہربانی۔ اور بعد میں نے پہلے بھی سنایا تھا، تلمبے سے ایک نوجوان آئے، حالانکہ سادہ سے نوجوان بیچارے آئے، کوئی اپنے کاروبار کرنے والے، لیکن بات طبیعت کے بڑے نیک ہوتے ہیں ہمارے، ایسے سکول کالج کے بچے بھی طبیعت کے نیک، سب میں نیکی ہوتی ہے الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اصل نیک صحبت مجھے خود سنایا، کہنے لگا میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے مجھے وصیت کی میں اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں جا رہا ہوں، میرا انتقال ہو جائے تو یہ آپ کی بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ اور ہوا ایسے کہ والد صاحب ان کا ملیشیا میں انتقال ہو گیا، جماعت میں وقت لگا رہے ہیں۔ اب ان کے بیٹے بھی، حالانکہ میں کہ سادہ سے نوجوان بیچارے میرے پاس جامع مدنی میں آئے، تو مجھے وہی گھر کے دروازے کے سامنے یہ واقعہ سنا، اور پھر کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کو حق ادا کر دیا۔ پھر وہ خود کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے، اپنا کاروبار میں پیسے رکے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے۔ پھر کہنے لگے جیسے ہی میں نے اپنے بہنوں کو حق ادا کیا، جن کے پاس پیسے رکے ہوئے دبے ہوئے تھے، وہ لوگ خود آئے، کہنے لگے کہ یہ آپ کے پیسے کافی عرصے سے ہمارے پاس ہیں، یہ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں گھر میں نرمی کرتا ہوں، میں زیادہ نہیں جاگنا، لیکن چونکہ بہن بھائی میں بڑا میں ہوں، کئی دفعہ یہ چھوڑوں سے لڑا جاگنا، یہ بہنوں کو حق ادا کریں، یہ جہنم سالے کا نہیں جانی اللہ۔ الحمدللہ کچھ زمین فروخت ہوئی، زمین میں بہنوں کا جو حق بنتا تھا وہ پورا پورا حصہ ان کو دے دیا الحمدللہ۔ باقی زمین ہے، وہ کچھ تھوڑی بہت زمین ہے، اس میں وہ ٹھیکے پر دے رکھی ہے، سال کے بعد جو ٹھیکہ آتا ہے اس میں جو حصہ بنتا ہے وہ، اور میں کہ یہ گھر ہیں ان میں بھی جو ان کا حصہ بنتا ہے یہ قیمت لگاؤ جا رہا، میں نے کہہ رکھا بچوں کو یہ زمین بیچ کر ان کو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ باتیں کرنا آسان ہوتی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے۔ میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے، ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں، اپنی شاہی محل کی ایک اینٹ بھی سالے کر نہیں گئے۔
تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت، کلمے کی دولت، نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ الحمدللہ ہاں اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ کوئی گھڑی آ جاتی ہے، گھروں میں آ جاتے، حالات آ جاتے ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا۔ وہ ذات اوپر ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ خوشیوں کی ایک جھلک اللہ یہاں دکھلا دیں گے، اور آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں جن کا کنارہ نہیں ہے آگنا۔ عطاً غیر مجذوذ، وہاں ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں بھی رب کی عطا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، پانی کا ایک گھونٹ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ میاں نے حلق میں پیاس رکھی ہے، پیاس کو بجھانے والی نعمت انہوں نے عطا کی ہے۔ معدے میں بھوک رکھی ہے تو بھوک کو ختم کرنے والی نعمت انہوں نے عطا کی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔